السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبد الماجد اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سیٹ سے متعلق چند نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس بوٹی کو ہندی میں سانٹ یا وانٹ کہتے ہیں، سندھی میں داہو اور اردو میں اس کو اٹ سٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک مفروش بوٹی ہوتی ہے جو زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ آیوروید طب کے مطابق یہ ہاضمہ کو بڑھاتی ہے، کھانسی، بلغم، خرابی خون، یرقان اور ہر قسم کے ورموں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے، جبکہ طب یونانی کی روح سے یہ صفراوی بلغم کو ختم کرتی ہے، بھوک لگاتی ہے، پھوڑے، پھنسیوں اور خون کی خرابی کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ چلتے ہیں اپنے نسخہ جات کی طرف۔ سب سے پہلے نسخہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ایسے مریض کے لیے جس کے جسم پر یرقان کی وجہ سے ورم آ گیا ہو۔ نسخہ بہت آسان اور اس مرض کے لیے مفید ہے۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ ایٹ سیٹ، کٹکی، پوست نیم، گلو سبز، برادہ دیودار، ہرڑ کا چھلکا، ہر ایک 3 ماشا لے کر تھوڑا سا کوٹ لیں، آدھا کلو پانی میں جوش دیں۔ جب پانی نصف رہ جائے تو اتار لیں اور ٹھنڈا کر کے چھان لیں۔ اس میں جوشاندہ میں 6 ماشا شہد خالص ملا کر پی لیں۔ اس جوشاندے سے جسم پر ورم جو یرقان کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسرے نسخہ کی جانب۔ یہ ایک تیل کی صورت میں ہے۔ جن اعضاء پر سوجن ہو اس پر اس تیل کی مالش کرنے سے سوجن دور ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جوڑوں پر سوجن ہو جاتی ہے اور خاص طور پر گھٹنے کی سوجن کے لیے یہ تیل بہت مفید ہوتا ہے۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ سونٹھ 10 تولہ، ایٹ سیٹ کی جڑ 40 تولہ، خس 10 تولہ، دیودار 10 تولہ، تگر 10 تولہ، اگر 12 تولہ، لونگ 10 تولہ، کیسر 2 تولہ، 40 پتر 5 تولہ، کچور 10 تولہ اور ناگر موتھا 10 تولہ۔ سب ادویات کو پیس کر نغدہ بنا لیں اور اس نغدہ کو 2 کلو تیل میں پکا لیں۔ جب نغدہ سب کا سب جل جائے تو تیل کو چھان کر محفوظ کر لیں۔ ضرورت کے وقت تھوڑا گرم کر کے مالش کریں۔ چند دنوں میں آپ کو سکون محسوس ہوگا اور آپ کا جو درد ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ چلتے ہیں اس کے تیسرے نسخہ کی جانب۔ یہ نسخہ ہر قسم کے آرام کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے، چاہے ورم کے ساتھ بخار ہو یا ورم بغیر بخار کے۔ اس کے علاوہ اگر ورم کی وجہ سے پیشاب بہت کم آتا ہو یا قطرہ قطرہ ہو کر آتا ہو، اس کے استعمال سے ورم دور ہو جاتا ہے اور پیشاب کھل کر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ ایٹ سیٹ آپ لے لیں، پھول 8 سیٹ کے پھول لے لیں، پتے اور جڑ سمیت، اور اس کو کوٹ کر باریک کر لیں۔ 4 کلو پانی لیں اور مٹی کے برتن میں ڈال کر اس کو جوش دیں۔ اتنا جوش دیں کہ پانی 1 کلو رہ جائے۔ اب اس میں 1 کلو مصری اور 1 چھٹانک
کلمی شورا ملا کر آگ پر رکھیں۔ جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح حل ہو جائیں تو کپڑے سے چھان کر محفوظ کر لیں۔ اس کو بنانے میں اتنی احتیاط رکھیں کہ قوام نہ بننے پائے۔ 2 تولہ صبح اور 2 تولہ شام استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے ہر قسم کا درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین آپ چلتے ہیں چوتھے نسخہ کی جانب۔ یہ نسخہ نہیں ہے بلکہ ایک ٹوٹکا ہے۔ اس ٹوٹکے سے یرقان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی یرقان والے مریض کے گلے میں ایک ہار یا مالا دیکھی ہوگی جس میں ایک لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بندے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دم کیے گئے ہیں، لیکن یہ دم وغیرہ نہیں ہوتے بلکہ یہ اٹ سیٹ کی ایک خاصیت ہے اور ایک خاص طریقے سے اس کو پرو کر گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ ٹکڑے خشک ہوتے جاتے ہیں اور یرقان کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ مالا کس طرح بنائی جاتی ہے۔ اٹ سیٹ کی جڑ لے لیں اور اس کے 20 سے لے کر 22 ٹکڑے کر لیں چھوٹے چھوٹے۔ اب آپ ایک کچا دھاگا لے لیں اور 8-9 دھاگوں کی مدد سے ان کو ایک ساتھ جوڑ دیں اور ایک دھاگا تیار کر لیں۔ اس دھاگے میں 21-22 اٹ سیٹ کی جڑ کے ٹکڑے گرہ ڈال کر باندھتے جائیں۔ بس یہ مالا تیار ہے اور مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ جیسے جیسے یہ ٹکڑے خشک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ مرض دور ہوتا جائے گا۔ ناظرین آپ ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں جو پیٹ کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ نسخہ ہوائی دردوں کے لیے، جب پیٹ میں ریہ بھر جاتے ہیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد ایک جگہ مستقل طور پر نہیں رہتا بلکہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مریض بے چین ہو جاتا ہے اور سکون اور آرام سے بیٹھ نہیں سکتا۔ میرے خیال میں یہ دوا ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد اس قسم کا درد کبھی کبھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تکلیف سے بچنے کے لیے نسخہ گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ نسخہ اس مرض کے لیے بہت مفید ہے۔ بہت مختصر سا نسخہ ہے۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ ڈس کھپرا کی جڑ 1 تولہ۔ ناظرین یہ ڈس کھپرا بھی ایک اٹ سیٹ کی ہی ایک قسم ہے۔ اٹ سیٹ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بوٹی پر سرخ پھول لگتے ہیں اور دوسری پر سفید پھول لگتے ہیں۔ جس پر سرخ پھول لگتے ہیں اس کو ڈس کھپرا کہتے ہیں۔ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ سونٹھ 1 تولہ، نوشادر 1 تولہ، گل مدار 1 تولہ، سب کو پیس کر آب ادرک کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس سفوف کو آپ آب ادرک میں ہی کھرل کریں۔ جب گولیاں بننے کے قابل ہو تو چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 سے 2 گولیاں تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔